بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. آج کی بات کی ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ جو چیزیں تعبد کے لیے استعمال ہوتی ہیں نا ان میں استدراک جائز نہیں ہوتا. درست کہا کہ نہیں کہا؟ جو ذکر تعبد کے لیے استعمال ہوگا اس پہ استدراک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ کیسے کہنا ہے، اس کو کیسے کرنا ہے. تو وہ جتنا بتا دیتے ہیں وہ اتنا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اس سے کم نہیں ہوتا. اور اگرچہ یہ نقطہ آگے جا کر دوبارہ آئے گا، لیکن ابھی میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو روایت بالمعنی ہوتی ہے نا، اور کسی بھی روایت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا، تو اس کے اندر یاد رکھیے کہ ان چیزوں کو بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے جن کو عبادت کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، عبادت کے طور پہ پڑھا جاتا ہے. مثلا اذکار، جی دعائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ان کو بالمعنی روایت کرنا جائز نہیں ہے. جوامع الکلم جیسے ہو گئے. یہ بات اس لیے میں نے کی کہ درود شریف جو ہے نا، صلاۃ علی النبی، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے ذریعے تعبد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی نماز کا حصہ ہے، بالکل ہوتا ہے. تو جب اس میں تعبد ہوتا ہے نا، ایک چیز یاد رکھیں کہ اس پہ استدراک جائز نہیں ہوتا. اس میں استدراک جائز نہیں ہے. آپ یوں تو کہہ سکتے ہیں، ہاں استدراک سے مراد یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے اوپر درود پڑھا ہے، آپ ان میں سے کچھ لوگوں کے اوپر مزید اضافہ کر لیں. کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ مثلا اللہم صلی علی، یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اب جو مختلف جو آپ کو درود شریف نظر آتے ہیں نا، مختلف درود شریف نظر، ایسے درود تاج ہے اور بھی بہت سے درود شریف لکھے گئے ہیں، اس میں اصل درود شریف نہیں بدلتا، وہ صلی علی سیدنا محمد ہی ہے، وآل محمد یہی ہے. پھر اس کے بعد آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کی اعلیٰ اخلاق کا، یا کسی ایک آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے کسی خاص پہلو کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس سے برکات کا حصول لیا جاتا ہے، وہ جائز ہے. اس سے اصل درود شریف نہیں بدلتا. لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ درود تاج جو ہے وہ نماز میں نہیں پڑھ سکتے، یا پڑھ سکتے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں پڑھ سکتے. تو یاد رکھیے کہ تعبد سے مراد یہ ہے شیخ کہ عبادت کے طور پر ثواب کی نیت سے جس کو اختیار کیا جائے، ثواب کی نیت سے. اچھا اگر پڑھ لیں تو نماز ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں. تو اب اس کی مثال ایسی دیکھیے کہ جو درود شریف کے اندر سید عبداللہ بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ اسی کے اوپر تھا کہ اصحاب کا جو ذکر ہے یہ استدراک ہے، اور الاستدراک علی النبی ممنوع، آقا پہ استدراک نہیں ہو سکتا. جتنی احادیث مبارکہ ہیں جو ہمیں، جس میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف سکھایا ہے، صلاۃ سکھائی ہے نا ہمیں، جتنی احادیث ہیں اس میں فقط آل اور ازواج کے الفاظ ہیں، آل کے اور ازواج کے، اصحاب کے الفاظ نہیں ہیں. یہ ہمارا استدراک ہے جو ہم نے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس میں کیا ہوا ہے. اصلاً جو درود ہے وہ وہی ہے جو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، وہ تو یہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے. اگر آپ کو کبھی کوئی روایت ملے اس میں آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کا کچھ ہو تو مجھے بتائیے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، وہ جو روایت لے کر آتے ہیں، وہ خود ان لوگوں کا عمل اس روایت کے خلاف ہے. وہ خود ان کے اپنے عمل کے خلاف. وہ کیسے؟ کیونکہ جس روایت میں آل ابی اوفا کا ذکر آتا ہے نا کہ آپ نے ان پر صلاۃ بیچی ہے، صلاۃ پڑھی ہے، تو یہ لوگ نہیں مانتے اس کو. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کو خاص کر کے اس پر صلاۃ پڑھی جا سکتی ہے. مثلا میں کہہ سکتا ہوں اللہم صلی علی ابی بکر،
استدراک جائز نہیں، نبی پہ استدراک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر گئے ہیں نا آپ اس میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے نا. مثلا کو میں چیز سمجھاتا ہوں. مجھے کوئی چیز آپ ایسی بتا دیں کہ جو آپ کر سکتے ہوں آج عبادت کی غرض سے، عبادت اور ثواب کی غرض سے آپ کر سکتے ہوں، جو آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. ہمارا جو ہے نا، یہ آپ کو زیادہ کلیئر ہوگا جب آپ وہ لٹریچر پڑھتے ہیں نا جس کے اندر موضوع احادیث ڈسکس ہوتی ہیں، جو دنوں سے متعلقہ، ایام سے متعلقہ جو حدیثیں گڑی ہوئی، ایام سے متعلقہ کہ فلاں رات کے اندر اتنے نوافل ہیں، تو ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اگر تم اس رات کو کھڑے ہو کر ویسے نفل ادا کرو تو 100 بار کرتے رہو، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر تم نے اس رات کی کوئی خاص فضیلت جان کر اور اس کو منسوب کر کے اگر تم نے پڑھا نا، تو اب ہم تمہیں کہیں گے کہ تم نے یہ بدعت کی ہے. مختلف اوقات میں درود شریف پڑھنا بالکل وہ بھی اس میں آ گیا. آپ کو یہ لائن تھن لائن سمجھ آئی ہے؟ تو یہ استدراک کی وہ کیفیت ہے جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں ان باتوں کو. فائن. بدعت حسنہ کا انہوں نے ایک جو ہے نا امبریلا پکڑی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ ہر بندے کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں. حالانکہ بدعت حسنہ کا تصور حق ہے، اس سے انکار نہیں کر سکتے، اس کے بغیر آپ چل ہی نہیں سکتے رائٹ. لیکن اس کی کوئی لمیٹیشن ہے نا. تو اصل جو درود شریف ہے وہ تو وہی ہے، اصل بس وہی ہے. آل اور ازواج ان کا ذکر ہے. اگر آپ آل کی تعویل کرنے چلے جائیں گے کہ آل سے مراد سب لوگ ہیں، ساری امت ہے، تو وہ آپ کی الگ پھر کیا کہتے ہیں نا کہ بیماری ہے، اس کا تم علاج کوئی اور نکالنا پڑے گا. بہرحال سبحان اللہ، نبی پہ استدراک نہیں ہو سکتا. آپ نے جس چیز کا تعین کر دیا نا کہ یہ چیز ایسے ہے، اس کی عبادت اس طرح سے ہوگی، فلاں چیز کو عبادت میں اس طرح استعمال کیا جائے گا، اس کا اتنا اجر ہے، آپ اس کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے. بے شک هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ جو صلات ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ ہر صلات ایک جیسی نہیں ہوتی. مثلا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اور ہے کہ نہیں؟ اور هو الذی یصلی علیکم یہ اور ہے. اور من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر، یہ صلات اور ہے. اور اس کا ادراک آپ ترجمہ کرتے ہوئے کر دیتے ہیں. جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہے. آپ نے یہ ایک ہی لفظ صلات کا پہلا ترجمہ درود کیا، دوسرا ترجمہ آپ نے رحمت کیا، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے یہ دو الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے، صلات ایک جیسی نہیں ہوتی. اب یہ میں نے نقطہ اس لیے اٹھایا کہ یہ جو آل اور ازواج پہ جو درود ہے نا، یہ صلات اور ہے. یہ وہ ہے جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے. جو ہم استدراک کر رہے ہیں نا اصحاب کا، ان کے اوپر وہ صلات نہیں جاتی جو آقا نے فرمائی ہے. بات سمجھ آئی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر جو صلات ہے، یہ وہ والی صلات ہے جو آقا پر ہوتی ہے، جو ملا کر آتی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وازواج سیدنا. یہ اور ہے. جب ہم اصحاب کو شامل کرتے ہیں، کیونکہ صلات کہتے کس کو، آپ کو چلو اس پہ بھی بات کر لو. صلات کیا ہوتی ہے آپ کو پتا؟ کسی کو نہیں پتا اس کا مطلب صلات کس کو کہتے ہیں. جو صلات علی النبی ہے، کسی کو اس کا مطلب نہیں پتا کہ کیا چیز ہے. ہاں الا ما شاء ربک، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کو سینہ کھول دے. ہم بات کر رہے ہیں ظاہری علم کے اندر، نہیں پتا کسی کو. یہ سیکرٹ آپ سب جانتے ہیں. اللہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ صلات بھیجو، آپ اللہ کو بول رہے ہو اللہ تم بھیجو صلات. ہم نہیں بھیج سکتے. اللہ کہتے آپ بھیجو، وہ کہتے ان کو بھیجو. سبحان اللہ. حدیث میں سیدنا کے کلمات ہیں، حدیث میں نہیں آتے کلمات سیدنا کے نہیں ہے. اور یہ وہ مقام ہے جس کے اوپر سبحان اللہ اختلاف پایا جاتا ہے کہ سیدنا کے ساتھ پڑھنا افضل ہے درود شریف یا سیدنا کے بغیر. اور وجہ فقط یہ ہے کہ جو سیدنا کا لفظ ہے یہ حدیث میں وارد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر یہ بھی علامہ شوکانی نے ویسے یہ اختیار کیا ہے نیل الاوطار کے اندر کہ سیدنا کے بغیر جو پڑھنا ہے نا یہ زیادہ افضل ہے.
اور سیدی حافظ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ کیا. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ استدراک ہوگا؟ ہمارا جواب نفی میں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک نئی شخصیت کا اضافہ نہیں ہو رہا بیچ میں. مثلا جب میں کہوں نا اللہم صلی علی الحبیب یا صلی علی النبی صلی علی الرسول، ایک ہی شخص کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، کسی مزید شخص کا اضافہ نہیں ہو رہا اس کے اندر جس کو آقا نے شامل نہیں کیا بیچ میں. اچھا صحابہ سے مراد اگر ہم چاہیں تو یہ لکھ دے سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کی دعا بالکل لے سکتے ہیں، جائز ہے، ہم اس سے نہیں روکتے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. حافظ صاحبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اب وہاں سے ہم آج المقلوب کی بحث کو شروع کریں گے، اور آگے کی جو بحث ہیں یہ اتنی طویل نہیں ہے کہ جس کے اوپر مجھے کچھ بہت زیادہ ٹائم لگانا پڑے. انشاءاللہ یہ جلدی جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا. فرماتے ہیں المقلوب ہوا ما رواہ الشیخ باسناد لم یکن کذالک فینقلب علیہ وینت من اسناد حدیث الی متن آخر بعدہ. ایک قسم یہاں مکمل ہوئی. دوسری او ان ينقلب علیہ اسم راب مثل مرہ ابن کعب بکعب ابن مرہ وسعد ابن سنان بسنان ابن سعد. حافظ صاحب بھی فرماتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے نا جو چیز بدلتی ہے اس کو کہتے ہیں نا بدلتے رہنے. اس کو قلب کو اس سے بھی قلب کہتے ہیں کہ یہ اپنی سبحان اللہ کیفیت پہ برقرار نہیں رہتا نا، یہ چینج کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو، بار بار چینج کرتا رہتا ہے. تو حدیث مقلوب جو ہوتی ہے یہاں پر ذہبی نے ویسے اس کی نا دو ٹائپس کا ذکر کیا ہے، دو ٹائپس کا ذکر کیا، لیکن اصلاً نا تین بنتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری کی پوری سند ہی اٹھا کر دوسری حدیث کے اوپر لگا دیں، یعنی حدیث نمبر 1 سند نمبر 1، حدیث نمبر 2 سند نمبر 2، اب پہلی کی دوسری کے اوپر دوسری کی پہلی کے اوپر ایسے یوں مکس کر دیں. تو ایک تو سند کے اندر یہ معاملہ مقلوب کا پیش آ جاتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ سند تو نہیں کر رہے آپ، یعنی کہ پورا سند اور متن تو آپس میں اس کو مقلوب کا معاملہ نہیں اس میں پیش آ رہا، قلب نہیں ہو رہا، لیکن ایک ہی سند کے اندر نام آگے پیچھے ہو رہے ہیں. یہ دو تو ذہبی نے بیان کر دی. مثلا کسی کا نام کعب بن مرہ تھا تو یا آپ نے مرہ بن کعب کر دیا یا اس کا عکس کر دیا. یہ جی دو چیز ہوگی. تیسری چیز وہ ہے جس کا ذہبی نے اس مقام پہ ذکر نہیں کیا، اور وہ یہ ہے کہ متن حدیث کے اندر بھی قلب ہو جاتا ہے، یعنی اقلاب ہو جاتا ہے. متن حدیث ایک ہی متن ہوتا ہے اور متن کے اندر گڑبڑ آ جاتی ہے. اس کی مثال جو ہے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے وہ کون سی کہ جو آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سبحان اللہ 7 لوگ ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے، اس کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. بڑی مشہور حدیث مبارک. اس میں آتا ہے وراجل، ایسا شخص جو کہ صدقہ کرتا تھا، صدقہ بصدقۃ فاخفاها حتى تعلم شماله ما انفقت يمينه، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. میں حدیث سن رکھی ہے، بائیں ہاتھ کو علم نہیں ہوتا کہ دائیں نے کیا خرچ کیا ہے. حدیث سن رکھی ہے نا، مشہور حدیث ہے. صحیح مسلم میں راوی نے اس کو مخلوق کر کے روایت کر دیا، اور وہ کہتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ بائیں نے کیا خرچ کیا ہے. بس اس کے الفاظ آگے صحیح مسلم کے اندر حتی لا تعلم یمینہ ما انفقت شمالہ، اور یہ روایت معلول ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل لفظ وہی ہے کہ لا تعلم شمالہ ما انفقت یمینہ، کہ متن حدیث کے اندر بھی جو ہے نا وہ اقلاب ہو جاتا ہے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھ آ گیا معاملہ؟ اچھا جب یہ اتنی بات جب اس سے واضح ہو گئی تو یاد رکھیے گا کہ باقیہ روایت درست ہوتی، باقیہ روایت درست میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس مقام میں مسئلہ آپ لوگ. اچھا اگلی چیز یہ سمجھیے گا کہ ان کے اوپر نا اس موضوع کے اوپر ہمارے پاس زیادہ کتابیں موجود نہیں ہیں. یہ وہ موضوع ہے جو ابھی تک اوپن ہے، اس کے اوپر بہت کچھ کام کیا جا سکتا ہے، بہت کام ہو سکتا ہے اس کے اوپر. کیونکہ جو کتابیں اس پہ لکھی گئی تھیں، ایک کتاب تھی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو پہلی قسم ہے نا کہ سند کو آگے پیچھے کر دینا، اس کے اوپر تھی. اس کا جلاء القلوب فی معرفت المقلوب، یہ کتاب کا نام تھا. مفقود ہے، نہیں پتا ہمیں وہ کدھر گئی.
کیونکہ بعض اس کتاب کا نام جلاء القلوب کی بجائے جو ہے نا وہ نزہۃ القلوب بھی ہمیں ملتا ہے، نزہۃ القلوب فی معرفت المبدل والمقلوب، اس میں ابدال ہو جاتا ہے نا، وہ بعض اس یہ بھی نام لیتے ہیں۔ پھر جو دوسری صورت ہے کہ جس کے اندر سند کے اندر نام جو ہوتا ہے، نام کو اوپر نیچے کر دے اگر بندہ نام کو، اس کے اوپر خطیب بغدادی نے کتاب لکھی تھی رافع الارتیاب فی المقلوب من الاسماء والانساب، لیکن یہ کتاب بھی مفقود ہے، ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اس کے اندر اس فن میں فقیر کے علم میں کوئی قابل اعتماد جامع کتاب نہیں ہے، ابھی بھی کوئی موجود نہیں، نظر نہیں آتی۔ تو یہ کھلا ہے معاملہ ابھی تک، ٹھیک ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ سلف نے تو خلف کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا جہاں تک تم ہونا وہاں تک کچھ نہیں چھوڑا آگے فرماتے ہیں، جب یہ انہوں نے یہ آپ کو میں نے بتا دی کہ ذہبی نے دو ٹائپس کا ذکر کیا ہے، میں نے آپ کو ایک ایکسٹرا بھی بتا دی کہ ایک ایکسٹرا ٹائپ بھی ہوتی ہے اس کی، فائن۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے مسائل کس قسم کے آتے ہیں، یعنی اس کے حکم جو ہے نا وہ کیا آئے گا، اس کی نوعیت جو ہے نا وہ کس طرح کی ہوگی۔ کہتے ہیں حافظ کہتے ہیں فمن فعل ذلك خطأ فقریب، اگر کوئی غلطی سے کسی سے یہ کام ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ثقات سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی غلطیوں کو الگ کر لیتے ہیں، اس سے اس کی ثقافت پہ فرق نہیں پڑے گا، الا یہ کہ وہ غلطیاں زیادہ ہو جائیں تو وہ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہاں ومن تعمد ذلك، جس نے جان بوجھ کے کیا، ورکب متنا علی اسناد لیس له، ٹھیک ہے، اسناد لیس له فهو سارق الحدیث۔ اچھا یہ ہوتا ہے سارق الحدیث کہ اگر کوئی آدمی ایسی متن کو ایسے متن کو اٹھائے، ٹھیک ہے، اس کو کسی سند کے اوپر لگا دے جو کہ اس کا نہیں بنتا، تو اس کو سارق الحدیث کہتے ہیں۔ اب جو سرقہ کرنے والے ہوتے ہیں نا، چرانے والے حدیثوں کو، ان سب کے اوپر بھی حکم ایک سا نہیں لگتا۔ میں اس سے مراد یہ ہے کہ جرم کی نوعیت کیسی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس بیس پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وہ کرنا کیا ہے۔ متروک تو ہوگا، بٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول تک متروک آپ اس کو کہہ سکتے ہو، کتنا بڑا آپ اس کو مجرم بنا سکتے ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے سرقہ کس لیول کا کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ فِي حَقِّهِ، یہ وہ ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلان یسرق الحدیث، کہ یہ فلاں شخص جو ہے حدیثوں کو چوری کرتا تھا۔ وَمِن ذَلِكَ أَن يَسْرِقَ حَدِيثًا مَا سَمِعَهُ فَيَدَّعِيَ سَمَاعُ مِن رَجُلٍ۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ ویسی حدیثیں جو اس نے سنی نہیں لیکن وہ دعویٰ کر دے کہ یہ میں نے سنی ہوئی ہے۔ اچھا آپ کو میں یہ چیز میں اس مقام پہ سمجھاتا ہوں کہ علماء کا نا اس کے اوپر بڑا اختلاف ہو جاتا ہے کہ جب وہ کسی روایت کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ اس کو فلاں اس کے اندر سرقہ ہوا ہے، دیگر محدثین کہہ رہے ہوتے ہیں سرقہ نہیں ہو بلکہ یہ صحیح مطابعات ہیں، اور اس کی مثال ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ روایت اس کے اندر جو بعض حفاظ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایت اصلاً جو سبحان اللہ جو حربی ہے نا، ابو السلط الحربی، اس کی روایت ہے، اس نے گھڑی ہے، ان کی سٹوری ہم نہیں مانتے اس بات کو، گھڑی اس نے گھڑی ہے ابو السلط حربی نے، اور دیگر جو روات ہیں کافی سارے انہوں نے اس کو چرایا ہے، اور ابو السلط الحربی جس شیخ سے روایت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کیس میں جو ہے وہ ابو معاویہ آتا ہے، ابو معاویہ عن الاعمش کی سند سے روایت آتی ہے، ابو معاویہ عن الاعمش عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الی آخر وہ روایت چلتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے حرکت کی ہے یہ والی۔ دیگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یہاں پہ سرقہ نہیں ہوا، یہ چرائی نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح مطابعات ہیں، اور اس سے جو سبحان اللہ جو ابو السلط الحربی ہے یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے کہ تم کسی قسم کی تہمت اس کے اوپر لگاؤ۔ تو جو حفاظ کا اختلاف ہے نا اس حدیث کے موضوع ہونے میں یا صحیح ہونے میں، دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں، وہ یہ صحیح یا حسن کا اختلاف نہیں ہے، یہ حسن یا ضعیف کا اختلاف نہیں ہے، موضوع ہونے یا صحیح ہونے میں جو ایک اختلاف ہے نا اس کی یہ اصل ہے۔ سمجھ آ گئی اصل کیا ہے؟ صرف سوال اختلاف ہے کہ یہ جو دیگر راوی ابو السلط کے سوا اس روایت کو بیان کر رہے ہیں یہ حقیقی مطابعات ہیں
یہاں پہ سر کا ہے حدیث، یہ مسئلہ ہے، یہ آپ کو سمجھا دیں کہ اس کا کانسیکوینسز کہاں تک جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وہ ان سارا کا، اگر اس نے چرایا ہے، سرقہ کیا، فَأَتَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لِمَتْنٍ لَمْ يَثْبُتْ سَنَدُهُ فَهُوَ أَخَفُّ جُرْمًا مِمَّنْ سَرَقَ حَدِيثًا لَمْ يَصِحَّ مَتْنُهُ وَرَكَّبَ لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحًا۔ کہتے ہیں ایک وہ آدمی جس نے ایک سند پکڑی اس اور ضعیف سند پکڑ لی، ضعیف سند بنائی اور ایسے متن پہ لگا دی جو ثابت ہی نہیں تھا، یہ جرم میں کم ہے، جرم تو ہے، جرم میں کم ہے اس شخص کی نسبت کہ جس نے ایسی روایت کو پکڑا جو ثابت ہی نہیں ہے اور اس کے اوپر صحیح سند لگا دی پکڑ کے۔ اس لیے آپ یہ چیز نوٹ کریے گا، شیخ منیب اس کو زیادہ اچھے طریقے سے میری بات کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کر سکتے ہیں جو بھی میں کرنے لگا ہوں، آپ لوگ بھی کریں گے لیکن تھوڑا آگے جا کے، جی، کہ جن لوگوں کو کذاب کہا گیا ہے نا ان کی اکثریت وہ ہے جو اسانید صحیحہ کے اوپر روایتوں کو گڑ گئی تھی، ہے کہ نہیں؟ اور جو ضعیف سندوں سے حدیثوں کو جو ہے نا منکر متون پیش کر رہے تھے ان کو کذاب کی بجائے متہم قرار دیا گیا ہے۔ آئی وائی، اللہ پاک نے بھی نقطہ عطا کیا ہے ہمیں، الحمدللہ، اٹس اے بیوٹیفل اوپننگ۔ اگر کوئی آدمی موسٹ کذاب جو ہوتے ہیں وہ سارے حدیث ہوتے ہیں، بالکل وہ سرکہ حدیث کرتا تو ہے، یعنی وہ پہلے روایت گھڑتا ہے اور اس کے بعد اس کی سند بناتا ہے، اور جب وہ روایت گھڑ کے اگر اس کے اوپر ایک ایسی سند بنائے جس کا جو اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو بالکل واضح حفاظ کی سند ہے، تو اس کے اوپر کذب کی تہمت آتی ہے کیونکہ ہمیں ڈاؤٹ نہیں رہتا کوئی بھی اس نے حرکت کیا کی ہے ادھر۔ لیکن جو ضعفاء کی سند بناتا ہے نا تو اس میں احتمال اس کا باقی رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے اس جگہ کے اوپر، کہ کہیں کوئی اوپر والا ضعیف تو نہیں گڑبڑ کر گیا کسی قسم کی، اس لیے وہ اس کو متہم اس مقام پہ قرار دیتے ہیں۔ مثلاً کدھر گیا وہ ہمارا امام محمد وقاص، آپ جس اسماعیل بن یحییٰ کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ آگے ضعیف سے روایت کرتا ہے نا، آپ سند دیکھیے گا نا، سند بھی دیکھا کریں تھوڑی سی اس کی نا، جس روایت کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ضعیف سے روایت کر رہا ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو یہ لوگ متہم ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اگر وہ حفاظ کی سند ہوتی نا اوپر تک، حفاظ کی تھرو آؤٹ، اور نیچے اسماعیل بن یحییٰ ہوتا، انہوں نے کوئی متہم نہیں کرنا تھا، انہوں نے کہنا تھا بندہ کذاب ہے، بات ختم۔ یہ نقطہ سمجھ آ گیا؟ شاباش شاباش، یہ اچھی طرح سے یہ نقطہ جو ہے نا ذہن نشین کر لیں، پھر کیسے لگا قذاب تو اچھے سے اچھی سند بنانے کی کوشش کرے گا، ویسا تو نہیں چاہے گا کہ وہ محنت کر کے سند تیار کرے اور وہ بھی ضعیف راویوں کی۔ صحیح بات ہے۔ اچھا مزے کی وہ جتنی پیاری سند تیار کرتا ہے نا، جتنی پیاری سند تیار وہ اتنا جلدی پکڑا جاتا ہے، تو ان کی نا خیر و آفت جس میں ہوتی ہے وہ مٹھی جی ہوئی سند لایا ہو، کبھی سند لے کے آگے وہ تو ویسے ہی حفاظ کے دنوں میں ہوتی ہے وہ تو ویسے حفاظ کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ جو آپ کا دوست ہے محمد وقاص، کیا نام ہے اس کا، اسماعیل بن یحییٰ، اس کو پتہ کیوں رگڑا پڑا ہے اس کو پتہ کیوں رگڑا پڑا ہے؟ وہ روایت لے کر آ رہا ہے، سبحان اللہ، میں ایک منٹ میں کھول رہا ہوں، میں ذرا پڑھتا ہوں وہ روایت کون سے لے کے آ رہا ہے ذرا، وہ روایت لے کر آ رہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر کی سند سے، ایسا ہی ہے نا، اور نیچے ہے اس کے نافع۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو نافع جو تھے نا، نافع کی جو روایات ہوتی ہیں نسخہ تھا ایک، کہ یہ پراپر نسخہ تھا جس سے وہ روایت کرتے تھے۔ اگر کوئی روایت اتنی فیمس اتنی مشہور ہے نا تو نافع کی روایات نافع کے اصحاب ہیں ان کے پاس ہونی چاہیے، مالک کے پاس ہونی چاہیے یار، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر تہمت لگی ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا اس کا جو سیاق ہے نا یہ اس نے گھڑا ہے، یعنی گھڑا یہ کہ اس پہ تہمت لگتی ہے، کیوں کہ اس نے واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک سبحان اللہ غزوہ میں ٹریول فرما رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر اسٹے ہوا تو وہاں پر ایک عورت جو تھی وہ تندور اس نے جو ہے نا وہ گرم کیا ہوا تھا، تو اس کے اوپر اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیے، اس سے سوال کیے، ٹھیک ہے نا، اس نے کہا کہ انتا رسول اللہ، آپ نے فرمایا نام، تو وہ کہنے لگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو ہے اللہ جو ہے وہ ارحم الراحمین نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ ہے، تو پھر
اللہ جب تو اللہ جو ہے وہ اب اس کی ماں سے بھی زیادہ محبت نہیں کرتا؟ میں نے کہا بالکل کرتا ہے. تو وہ کہنے لگے اچھا. تو کہتے کہ کیا ماں یہ چاہے گی کہ اس کو یہ آگ میں ڈال دے؟ یعنی یہ تو تندور سے لگایا ہوا ہے، کیا اس میں ڈال دے؟ اس کے اوپر آ کر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ کے آنسو جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گئے اس مقام کے اوپر. تو اس پہ پھر آپ نے جو ہے نا وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو چیز ہے نا وہ بیان. اب یہ جو پورا متن ہے نا یہ منکر بنتا ہے. کیوں؟ کہ کیا یہ اصل اس طرح کا کوئی واقعہ موجود ہے؟ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کیا ماں کی محبت کو اللہ کی محبت سے کس طرح کمپیریزن کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہاں میں ہے. کون ہے وہ؟ زید بن اسلم. زید بن اسلم ان ابی ہی ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کے اندر. کیا تھا جہاں اسلم کے سامنے جو ہے نا ایک بچہ تھا، اس کی ماں بھی موجود تھی، بچہ رو رہا تھا تو ماں اس کی کیئر کرتی، کبھی اس کو دودھ پلا رہی ہے، کبھی اپنے ساتھ لگا رہی ہے اس وقت لگ. تو پھر آ کر جہاں اسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یہ ماں کبھی چاہے گی کہ اس کا بچے کو جو ہے نا آگ میں ڈالا جائے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. تو آپ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ اللہ جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. جو ہے نا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اس کی یہ الفاظ ہیں حدیث کے. اچھا تو یہ اصل سیاق ہے. اب اس سیاق کا اس نے کیا ہے وہ پوری پیچھے ایک سٹوری بنائی اور وہاں سے اس کو لے کے وہاں اس نے جا کے بیان کیا. تو وہ جو تندور والی کہانی ہے نا وہ تندور والی کہانی ٹھیک نہیں ہے، پہلی چیز ہوگی. دوسرا جو ہمارے ہاں آج عرف میں یہ بات چلتی ہے نا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے اخذ شدہ ایک مضمون ہے بس. اور اس میں 70 سے مراد آپ کثرت ہی لیا کریں، تعدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یہ واضح ہے نا؟ تو اس متن کی وجہ سے، اس متن کی وجہ سے کہ جو اس نے پورا بیسیکلی اگر آپ اس سیاق و سباق اگر پڑھو نا تو آپ کو وہ خطیبانہ سیاق و سباق نظر آئے گا. اب آپ بتاؤ کہ کیا اس میں خطیبانہ رنگ ہے کہ نہیں؟ کہ عورت نے تنور جلایا ہوا تھا، صحابہ موجود تھے، وہ عورت نے سوال کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کیا اللہ ارحم الراحمین ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ. کیا وہ فلاں زیادہ محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا پھر کیسے جلائے گا؟ اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ ہے کہ نہیں، یہ خطیبانہ سٹائل ہے. جبکہ نبوت کا سٹائل کیا ہوتا ہے؟ آقا کے الفاظ کا اور آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انداز ہے کہ آپ کے سامنے جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں نا آپ اس سے اخذ کر کے بتاتے ہیں چیزوں کو کہ دیکھیں. تو آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے وہیں سے اخذ کر کے صحابہ کو بتایا کہ دیکھیں یہ ماں کتنا خیال رکھ رہی ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. یہ ہے نبوت کا سٹائل. اوکے. تو اب آپ ابو زرع کا قول نکالیں گے نا، تو میں وہی بتاتا ہوں اس نے کیا کہا اس روایت کو لے کے. اوکے. ابو زرع کا قول نکالیے گا. لو میں آپ کو یہ بھی بتا دیا وہ تو ابو زرع کا قول ہے، آپ کو تو وہ بھی نہیں پتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ابو حاتم ابو زرع دونوں میں سے کسی ایک کا ہو سکتا ہے کتاب العلل کے اندر. چلو ٹھیک ہوگی. سألت ابی کا مطلب ہوتا ہے ابو حاتم، لیکن علل کے اندر یاد رکھیے گا ابو حاتم کا اور ابو زرع کا ان دونوں کا علم ہے. وہ ابو حاتم سے بھی سوال اپنے والد سے بھی سوال کرتے ہیں اور جو ان کے دوست ہیں ابو زرع ان سے بھی سوال کرتے ہیں. یہ دونوں ضروری ہیں. اچھا اب جب یہ چیز ہو گئی کہتے ہیں کہ فَإِنَّ هَذَا نَوْعٌ مِّنَ الْوَضْعِ وَالْإِفْتِرَاءِ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا کوئی اس طرح کی صنعت گاڑ دیتا ہے اس چیز کے اوپر کہ جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو اب تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، بات ختم ہو گئی. کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُتُونِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ اور اگر یہ جو اس نے روایت گھڑی ہے یعنی اس کی جو سند نہیں بنا کے پیش کر دی ہے کہ متن اس کا نہیں ہے، اس کی سند آپ لے کر آگے ہو اور وہ اس کا تعلق حلال اور حرام کے ساتھ ہے، اور میں اس کے ایڈ کر دوں گا کہ اس کا تعلق اگر صفات کے ساتھ ہے، عقیدے کے مسائل کے ساتھ ہے، عقیدے کے مسائل کے ساتھ جو صفات کے مسائل ہیں، وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہو جاتی ہے. اور وہ اعظم اسم. ٹھیک ہے نا. وقت تبوا بیتن فی جہنم، اس نے بنا لیا اگر اپنا بھائی جہنم میں جانا ہے اس نے، کنفرم بات ہے. ٹھیک ہے. آپ اتنی شورٹی سے کسی کے جہنم کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا، واقعہ جہاں سے سب نے فرمایا ہوا. ٹھیک. تو یعنی یہاں پر زادی کا اب عدل چیک کریں، یہ مجھے صادنی کی اچھی بات لگتی ہے کہ کس طرح اس نے سب کو ایک ہی پینٹ سے نہیں رنگ دیا کہ سارے ایک جیسے نے. ٹھیک ہے نا. کلو بدعت ضلالہ ہے، ختم، گالی ختم، اور اس کا اطلاق پکڑ کے آپ ہر جگہ کر دوں. ایسا نہیں کیا اس نے، بلکہ اس نے بتایا کہ جو سرقہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی اقسام کیا ہے، کس کس قسم کا کرتے ہیں، پھر وہ جس نوعیت کا کر رہے ہیں ان میں بھی فرق ہے، اور اس کا جو اینڈ پہ جو حساب ہے نا اس کے بھی فرق ہے.
اچھا آگے فرماتے ہیں کہ اما سرقۃ السماع، جہاں تک یہ سماع کے سرقہ کی جو بات ہے نا، ودعاه ما لم يسمع من الكتب والاجزاء فهذا كذب مجرد، کہتے ہیں کہ بعض مطلب بندہ جو ہے نا وہ جھوٹ، یعنی سند میں جھوٹ نہیں بول رہا، سند کا کوئی مسئلہ نہیں گڑے گا، سند ٹھیک کرے گا، متن بھی ٹھیک بیان کر، لیکن جو سماع ہے نا اس کے اوپر وہ جھوٹ بول دے گا کہ میرا فلاں سے سماع ہے، فلاں سے سماع ہے، فلاں سے میں نے یہ اجزاء پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا یہ حدیث میں جھوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث الناس، لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے میں اس کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جھوٹ میں آتا ہے، لیس من الکذب علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بل من الکذب علی الشیوخ، اوکے، کہتے ہیں ولن یفلح من تعاناہ، کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور وقل من ستر اللہ علیہ منہم، اور ایسے لوگ ہوتے ہیں نا وہ جلدی کھل جاتے ہیں کہ انہوں نے جو کہتے ہیں ہم نے فلاں پڑھا، پتہ چلتا تھا کہ نہیں پڑھا ہوا ابھی اس نے، اوکے، فمنہم من یفتضح فی حیاتہ، بعض تو اپنی لائف میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس چیز کو لے کے، ومنہم من یفتضح بعد وفاتہ، بعد اپنے وفات کے بعد جو ہے نا وہ اس پہ فوت ہوتے ہیں، فنسأل اللہ الستر والعفو، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پردے ڈالے رکھے، چیزوں کے معاف کر دے۔ اچھا یہاں پر یہ چیز آپ دیکھیے کہ محدثین کرام نے واقعتاً اس پہ بہت زیادہ احتیاط سے کام لیا ہے کہ جس سے جتنا سما کیا نا اتنا ذکر کیا، مثلا کسی نے اگر کوئی سلیکٹڈ پورشنز پڑھے نا کتاب کے تو اس نے سلیکٹڈ پورشنز کا ہی ذکر کیا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے پوری کتاب پڑھی ہے، اپنی سماعات کے اندر وہ بڑا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایگزیکٹ رہتے ہیں، یہاں تک بولتے ہیں کہ فلاں ابواب کی بس فلاں حدیث ہے فلاں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے علاوہ فلاں جگہ پہ میں نے اس کو پڑھا، تو یہی اس علم کے آداب میں سے ہے، تو یہ سر کا حدیث سے متعلق تھا۔ آگے کیا فرماتے ہیں کہ لا تشترط العدالت، اگلی فصل شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ حالت التحمل بل حالت الادا، کہ عدالت، اور عدالت سے مراد اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا صاحب اس مقام پر، یعنی کہ بالغ ہونا بھی اس کے اندر شامل رکھے اور مسلمان ہونا بھی اس میں شامل ہے، تو یہ شرط نہیں ہے کہ روایت کو سننے کے لیے بندہ جو ہے نا وہ اس عادل ہو، بلکہ روایت کو جب بیان کرے تب عادل ہو، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے مثلا بچہ تھا روایت سنی لیکن اس کو یاد ہے اس نے آگے بیان کر دی ہے، وہ ٹھیک ہے، اس کا جو سماع تھا شروع میں وہ صحیح مانا جائے، کوئی ایسا تھا جس نے کفر کی حالت میں آ کر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لی اور بعد میں اس نے حالت ایمان میں اس کو روایت کیا جا کے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ بس یہ اس میں مسئلہ ہے۔ فَيَصِحُّ سَمَاعُهُ كَافِرًا وَفَاجِرًا وَصَبِيًّا، آگے فقد روا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور فسمع ذلك حال شرکہ ورواہ مؤمنا۔ اب یہ جو روایت ہے کہ جو سے جبیر بن مطعم جو تھے انہوں نے آ کر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، یہ انہوں نے جو تلاوت سنی تھی نا اس وقت انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، اور جب انہوں نے روایت کی اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اوکے، تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں واصطلح المحدثون علی جعلہم سماع ابن 5 سنین سماعا، اور اس جو 5 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ سماع کہتے ہیں، وما دونہا حضورا، اور اگر اس سے کم اس کی عمر ہو نا 5 سال سے کم تو اس کو وہ سماع نہیں بلکہ کہتے ہیں بلکہ حضور بولتے ہیں، جیسے ہم نے ذکر کیا تھا وانا حاضر کے جو الفاظ ہوتے ہیں، کہتے ہیں وَسَأْنَسُورُ بِأَنَّ مَحْمُودًا عَقَلَ مَجَّ، اور ولا دلیل فیہ والمعتبر، اور ذہبی کہتے ہیں ولا دلیل فیہ والمعتبر فیہ انما هو اہلیت الفہم والتمییز، ذہبی کہتے ہیں کہ وہ 5 سال کا جو قول ہے وہ اس کے اوپر ایسے کوئی دلیل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ یعنی ایسا بھی ہو گیا نا کہ 5 سال سے پہلے بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ بات تھوڑا سمجھ سکے جو بات سے کی جا رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 سال سے زیادہ اس کی عمر ہو جاتی ہے وہ پھر بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پاتا، لہذا اس کی تحدید نہیں کی جا سکتی، اوکے۔ آگے آپ فرماتے ہیں یہ اگلا مسئلہ، یسوغ التصرف فی الاسناد بالمعنی الی صاحب الکتاب او الجزء وکرہ بعضہ، اچھا، اور یہ کہ کوئی آدمی تصرف کرے یعنی کوئی رد و بدل کرے اسناد کے اندر الی صاحب الکتاب او الجزء، اسناد کے اندر یعنی کتاب تک اگر کسی کی کچھ سند جا رہی ہے نا، مثلا بخاری تک مثلا میری سند اگر جا رہی ہے تو میں اپنی سند کے جو نام اوپر بیان کر رہا ہوں میں ایگزیکٹلی وہ نہ بیان کروں جو کہ میں نے اپنے مشائخ سے سنے یا لکھے ہوئے ہیں، بلکہ کہیں القاب کا اضافہ کر دوں، اگر وہاں پر القاب لگے تو وہاں سے القاب ہٹا دوں، اگر کسی کا مکمل نام لکھا ہوا ہے تو اس کے کسی مشہور لقب کے اوپر اکتفا کر لوں، تو کہتے ہیں یہ تو جائز ہے، لیکن یہ جملہ سمجھیے گا الی صاحب الکتاب او الجزء، جب تک آپ کی سند اس کتاب تک نہیں مل جاتی۔ مثلا امام بخاری ہے نا، بخاری سے روایت کرنے والے فربری ہیں، فربری تک جائز ہے، لیکن فربری کے بعد جب بخاری
کہ کتاب شروع ہو رہی ہے نا جہاں سے روایت آئے گی وہاں سے جائز نہیں ہوگا، پھر وہاں پہ پھر جو کتاب میں لکھا ہوا ہے نا آپ نے وہی بیان کرنا ہے آگے، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں وَكَرِهَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَزِيدَ فِي أَلْقَابِ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بعضوں نے اس کو صحیح نہیں جانا، ناپسند کیا ہے کہ اس میں بندہ الفاظ کا اضافہ، القاب کا اضافہ کرے، یا وَأَنْ يَزِيدَ تَارِيخَ سَمَاعِهِمْ وَبِقِرَاءَةِ مَنْ سَمِعُوا لِأَنَّهُ قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى الْمَعْنَى۔ فائن، اس کے اوپر اختلاف ہے، اور سچی بات بتاؤں تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہاں خاص طور پہ اگر تو حفاظ اگر یہ کام کریں گے یا جو محدثین ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اوکے، تو اس میں جو ہے نا وہ مسئلہ نہیں۔ اچھا، فربری القاب لگا سکتے ہیں، فربری تک لگا سکتے ہیں، ہاں اس کے بعد نہیں، کیونکہ اس کے بعد کتاب شروع ہونی ہے نا، اس کے بعد کتاب شروع ہو رہی ہے جو امام بخاری کی ہے۔ اس کی مثال ایسے دیکھیں، اگر میں اپنی سند پڑھ دوں بخاری تک اور پھر میں آگے سے بخاری شریف کی مثلا جو پہلی حدیث ہے میں وہاں پر آؤں، ٹھیک ہے، حدثنا حمید عبداللہ بن زبیر، اور وہ روایت کرتے ہیں آگے سفیان سے، تو اس میں سفیان لکھا ہوا، پھر اب سفیان کے بعد آگے وہ روایت کرتے ہیں اس کو یحییٰ سے، یحییٰ کے بعد وہ روایت آتی ہے محمد بن ابراہیم التیمی تک، وہ اس کو علقمہ بن وقاص سے روایت کرتے ہیں۔ اب آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام ہے، وہاں پر میں 3 لائنیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا وہ القاب کی لکھ دوں، ڈونٹ ڈو اٹ۔ بخاری نے جتنا لکھا ہے نا اس کو وہاں تک رہنے دو۔ ہاں اس کے اندر تخصیص کس کی جاتی ہے؟ سلاد آپ ایڈ کر سکتے ہو جہاں پر سلاد نہیں لکھی ہوئی، کہیں پر ترحم یا تردی کہیں پر لکھی ہوئی وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو، اگر کہیں پر نہیں لکھی ہوئی اس کی اجازت ہوتی ہے، اس کے علاوہ نہیں آپ نے کوئی چھیڑخانی کرنی کہیں پر بھی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں بلا یسوغ اذا وصلت الى الكتاب بالجز، ہاں اب جب کتاب تک پہنچ گئے نا پھر نہیں تم کر سکتے یہ کام، ان تتصرف فی تغییر اسانیدہ ومتونہ، کیونکہ وہ پھر اس کی اسانید اور متون جو ہے اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ تم اپنی طرف سے بڑا کرتے ہو، سفیان کا نام تم وہاں پر سفیان سوری پڑھ لو، اپنی طرف سے تم لگاؤ، اور پیچھے وہ نکلے سفیان ابن عیینہ، تو غلط تو ہو گیا نا پورا کا معاملہ وہیں پہ، اس لیے نہیں کرو۔ جس طرح کتاب بیان کی گئی ہے اس کو وہیں تک رکھو، محفوظ رکھو اس کو وہاں تک۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا قَالَ شَيْخُنَا ابن وہب، اس لیے ہمارے شیخ جو ابن وہب ہیں، یعنی جنہوں نے کتاب الاختراع ہے نا جس کا اختصار کیا ہوا ہے ذہبی نے، ابن دقیق العید کی کتاب ہے، ان کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے ہیں يَنبَغِي أَن يُنظَرَ فِيهِ، کہتے ہیں اس پہ ذرا غور کیا جائے کہ یہ واجب ہے یا پھر مستحسن ہے، یعنی اس طریقے سے یہ واجب ہے کہ ہم کتاب اس کو برقرار رکھیں یا پھر یہ مستحسن ہے ایسا کرنا۔ وَقَضَّى بَعْضُهُمُ الْوُجُوبَ مَعَ تَجْوِيزِ مِنْ رِبَاطِ الْمَعْنَى وَقَالُوا مَا لَهُ أَنْ يُغَيِّرَ التصنیف وَهَذَا كَلَامٌ فِيهِ ضَعْفٌ۔ اچھا یہ تھوڑا مشکل مرحلہ ہے، یعنی یہ جو اس پوری کتاب میں آتا ہے نا، تو یہ جو میرے خیال سے وَقَضَّى بَعْضُهُمُ الْوُجُوبَ مَعَ تَجْوِيزِهِ مِنْ رِبَاطِ الْمَعْنَى، کہ بعضوں کا کہنا ہے کہ جو کتاب کے اندر جو نام آگے ہیں اب اس کے اوپر بھی القاب وغیرہ لگا سکتے ہیں، اوکے، اس کے بارے میں ذہبی کہتے ہیں کہ یہ اس میں ضعف ہے، اس کلام کے اندر یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ما لہ ان یغیر تصنیف، فائن، اس کو اس پہ الٹائیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ہاں کہتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے تو دیکھیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں، اما اذا نقلنا من الجزء شیئا تصنیفنا وتحاریرنا فانه ليس في ذلك التصنیف الاول، وہ کہتے ہیں یہ چیز سمجھیے گا کیونکہ یہ معاملہ فقط، یعنی القاب لگانے کا معاملہ فقط تب تک ہے جب تک آپ اس کتاب کو روایت کر رہے ہو، لیکن اگر اس کتاب سے لے کے میں اپنی کتاب میں کچھ لکھ رہا ہوں تو میرے پاس بالکل رائٹ ہے، میں اس کا اختصار بھی کر سکتا ہوں، اس کے اندر کچھ اضافہ بھی کر سکتا ہوں، ویسے میں القاب وغیرہ بھی لگا سکتا ہوں، اور یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے یہ پوری ڈسکشن جو کی جا رہی ہے نا یہ اصل کتاب کو محفوظ رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے، کہ جب تمہارے پاس مثلا بخاری کا نسخہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا نا، بخاری کا نسخہ، اس پہ کوئی رد و بدل نہیں کرنا، وہ جیسا لکھا ہوا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دینا۔ اب تم بخاری سے تم کوئی حدیث لکھ رہے ہو، اپنی کتاب میں نقل کرنا چاہ رہے ہو، وہاں تمہیں اجازت ہے اس کا اختصار کرو، جو مرضی کرو۔ شیخ محمد دانیال یہ فرماتے ہیں اس طریقے سے کہ بعض اوقات سے کی سختی کی جاتی ہے، لیکن بہرحال جیسے کہ امام نووی وغیرہ کو پڑھے نا تو اس سے واضح ہوتا ہے، متن کے اندر نہ کریں، متن کے اندر نہ کریں، یہ تو بہتر ہے کہ صلوات وغیرہ بھی نہ پڑھے جائیں، متن میں نہ پڑھے جائیں، اوکے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں قلت بلا يسوغ تغيير ذلك الا في تقطيع حديث او في جميع احاديث مفرقه ٹھیک ہے اسنادها واحد فيقال في به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نا اس کو سند کا توڑنا نہیں کہیں گے، مثلا اگر ایک ہی سند سے 5-6 حدیثیں آ رہی ہیں، ایک ہی سند سے آ رہی ہیں، آپ ایک مرتبہ وہ سند لکھ دو
پہلی حدیث بیان کرو، پھر وبی ہی یہ کہہ کے وبی ہی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے دوسری، وبی ہی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تیسری حدیث بیان کرو، بار بار اس پوری سند کا ذکر نہ کرو، یہ بھی جائز ہے. اوکے. امام طبرانی کرتے ہیں اپنی المعجم الکبیر کے اندر نظر آتا ہے، بڑا کلیئر اس کا ان کا عمل ہے اس کے اوپر. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں کہ تسمح بعضهم من يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه يقرأه عليه الغير. اوكي. وهذا خلاف الاصطلاح او من باب الربا بالمعنى ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا. اچھا کہتے ہیں کہ بعض جو ہے نا وہ سمیتو کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے خود سنا نہیں ہوتا بلکہ قرات کی ہوتی ہے، کسی اور نے قرات کی ہوتی ہے شیخ کے اوپر. تو کہتے ہیں یہ اس طرح کا بس ڈفرنس ہے. اور یہ روایت بالمعنی یعنی کیا جاتا ہے نا کہ جیسے سامع فلانن، تو سامع کا فلانن کا ہرگز معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس نے خود سنا ہو، جا کے سما کیا. جب مورخین لکھ دیتے ہیں نا سامع فلانن، جب سبحان اللہ. مثلا اگر آپ تہذیب الکمال دیکھیں تو سامع من کے جو اس کے بعد الفاظ ہوتے ہیں لمبے، وہ سارے ائمہ کے نام لکھے ہوتے ہیں، اساتذہ کے نام ہوتے ہیں. یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس نے سب سے سما کیا ہو. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ بلکہ ہوتا بھی ہے کہ سب سے سما نہیں ہوتا بلکہ بہت سو کے آگے اس نے خود قرات بھی کی ہوتی ہے، ان سے نہیں سنا ہوتا بلکہ خود قرات کی ہوتی ہے. تو اصطلاح اس کو سب کو اسی میں ایک میں شامل کر لیتے ہیں. بس ہلکا سا مسئلہ ہے، اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں مسئلۃ، اگلا مسئلہ کہ اذا افرد حدیثا من مثل نسخت حمام اور نسخت ابی مسہر فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا كما يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ. اچھا اب مثلا اگر آپ کے پاس وہ نسخہ اگر آ جاتا ہے جیسے کہ حمام کا نسخہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ باید ابھی ہمارے پاس سب سے اولڈسٹ نسخہ ہے حدیث کا، پبلشڈ ہے، سب سے پرانا نسخہ حمام بن منبع کی روایتیں جو سیدنا ابو ہریرہ سے وہ نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح وہ مسر کا نسخہ ہے، یا پھر عمر بن شعیب بن ابی ہے جدی کا نسخہ ہے، یا مختلف نسخے. اب یہ جو نسخے ہوتے ہیں نا یہ اس کا یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ اس کی سند ایک ہی ہوتی ہے، اوپر سے وہ سیم ہی نسخہ جو ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی اجازت ہوتی ہے اگر حافظ کہ آپ اس طریقے سے آپ شارٹ کر سکتے ہیں چین کو، ایک بار بیان کر دیں پھر بار بار وہی آگے جو ہے نا وہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے. چلیں ہم اس مقام پہ روکتے ہیں. اختصار الحدیث کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کیونکہ اس کا تعلق کچھ شاذ وغیرہ اور کچھ دیگر ابحاث کے ساتھ بھی ہوتا ہے، تو اس کو پھر شاید آگے جا کے پڑھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، خیر وافق کی مان میں فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.